جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم رفت اشتیاق۔ اس کی نفرتوں کو سمیٹنے کے باوجود بھی وہ آخری وقت تک اسے مریم کی مکاریوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی محبت میں آج سکندر کو خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا دیکھ کر اسے اپنا وہ محبتوں سے سرشار پیارا بھائی بہت یاد آ رہا تھا۔ شکر تم نے قسم تو توڑی، میرے پاس تو آئے تو صحیح، مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دی ہے تم نے زین؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ امو جان سے کہیے گا پریشان نہ ہو، میں جانے سے پہلے ان سے فون پر بات کر کے جاؤں گا۔ صبح 8 بجے ہے میری فلائٹ۔ وہ اسی غیر جذباتی اور فاصلہ لیے انداز میں شہریار خان سے مزید بولا تھا۔ وہ موجودہ طوفان جس میں اس کی زندگی گھری تھی، اس پر ان دونوں سے ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شہریار خان نے سکندر کو دکھ سے دیکھتے ہوئے زخمی آواز میں کہا۔ صبر اور ہمدردی کی آڑ میں اگر تم نے امو جان سے، مریم سے اور میرے رشتے کے خلاف کوئی بھی بات کہی تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ زین سوچ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ کوئی اپنے خون، اپنے ماں جیسے ایسی نفرت بھی کر سکتا ہے؟ زین، میں نے تم سے کہا تھا یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اس کا بھائی شرم اور غیرت کے سبب پوری بات واضح الفاظوں میں اسے بتا نہیں پا رہا تھا، مگر وہ اسے اس بد کردار لڑکی سے بچا لینا چاہتا تھا، اور وہ بجائے رک کر بھائی کی بات سننے کے، اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے، اسے مارنے لگا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اسے بری طرح مار رہا تھا، اور وہ صرف خود کو بچا رہا تھا، جواب میں اسے مار نہیں رہا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی سے پٹ رہا تھا اور اب اس پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ یکدم ہی رو پڑا۔ زین یکدم ہی رو پڑا، آگے بڑھا اور سکندر کے سامنے فرش پر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سکندر کے پاؤں پکڑ لیے۔ شہریار خان اور سکندر دونوں اس کی اس حرکت پر حیرت سے ساکت رہ گئے۔ سکندر، مجھے مارو، پلیز مجھے مارو، جیسے میں نے تمہیں مارا تھا، تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، آج تم بھی مجھے اسی طرح مارو، مجھے مارو سکندر، میں بھائی کہلانے کے لائق نہیں، تمہاری بدقسمتی ہے تمہاری کہ تمہیں مجھ جیسا حاسد اور کم ظرف بھائی ملا۔ وہ سکندر کے پاؤں پکڑ کر زارو قطار رو رہا تھا۔ ایک پل کی حیرانی کے بعد سکندر نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے پاؤں چھڑانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ زین، اٹھو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سکندر اس کی طرف جھکا۔ اس نے پوری قوت استعمال کر کے اس کے ہاتھ اپنے پیروں پر سے ہٹائے اور اسے بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سامنے کھڑا زین دارو قطار رو رہا تھا۔ شہریار خان اور وہ دونوں اس کے نزدیک کھڑے تھے، مگر یوں جیسے ان سے کچھ بھی بولنے کی سکت نہ ہو اس میں۔ یہ کیا بچپنا ہے زین؟ اس نے روتے ہوئے سکندر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی تھی، نہ غصہ اور نہ ہی نفرت۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ مجھ حاسد اور کم ظرف کو معاف کر دو سکندر، ساری زندگی تم سے مقابلہ کرنے کے سوا میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے حسد نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا، تمہاری خوشیاں، تمہارا سکون، تمہارا گھر۔ میں تمہارا مجرم ہوں، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زین، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، جو کچھ ہوا وہ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ ان سب سے اتنے فاصلے پر جا چکا تھا کہ وہ اس کی معافی بھی سننے کو آمادہ نہیں تھا۔ وہ نہ جذباتی ہوا، نہ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، نہ ہی اس کی آواز بھر آئی تھی، نہ لہجے کی تلخی یا شیریں تھا۔ وہ اس سے بہت فاصلہ لیے ہوئے سپاٹ سے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کا بھائی نہیں تھا، ایک انجان شخص تھا جس کے ساتھ ناراضگی ظاہر کرنا، غصہ کرنا یا جذباتی ہونا سکندر شہریار پسند نہیں کر رہا تھا۔ شہریار خان کی آنکھوں میں بے بسی اور اشک تھے۔ وہ بھی اسی کی طرح بے بسی اور دکھ سے سکندر کو خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا دیکھ رہے تھے۔ اس نے
یوں ہی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور لہجے کو ہموار کیا اور سنجیدگی سے بولا، تمہاری زندگی میں سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے سکندر، میں اب کی بار کچھ برا نہیں ہونے دوں گا، میں لیزا کو واپس لاؤں گا سکندر۔ سکندر کے غیر جذباتی انداز نے اس کے آنسوؤں کو روک دیا تھا۔ ہاں، اس کا لہجہ روندا ہوا ضرور تھا۔ سکندر کے بے تاثر چہرے پر یکدم ہی سختی اور کھردرا پن آیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زین، تمہیں کسی کو بھی واپس لانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ صفائیاں دے کر ساتھ ملا ہوا ساتھ نہیں اور وضاحتیں پیش کر کے ملی ہوئی محبت مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ ایسی سختی، ایسا فیصلہ کن انداز، ایسا اٹل لہجہ تھا سکندر کا کہ وہ شہریار خان بھی اسے سمجھانے قائل کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ وہاں مزید رکنا اور کچھ بھی کہنا سننا بے سود تھا۔ سکندر ان سب سے اتنی دور جا چکا تھا کہ اس کی آوازیں ان کے کانوں تک ضرور پہنچ رہی تھیں مگر دل پر اثر نہیں کر رہی تھیں۔ وہ سکندر سے بات کر سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ معافیاں، شرمندگیوں اور ندامتوں کے اظہار سے بہت پرے جا چکا تھا۔ اس نے دور جانے میں جلدی نہ کی تھی، انہوں نے اس تک آنے میں دیر کر دی تھی، اتنی دیر کہ اب وہ اپنے دل کے دروازے کسی کے لیے بھی کھولنے کو آمادہ نہیں تھا۔ بہت مایوس، بہت ناکام، بہت شکستہ دل وہ باپ بیٹا گھر لوٹ آئے۔ گھر واپس آتے ہی آمنہ کی حالت دیکھ کر ان دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھیں۔ نویرہ انہیں ہوش میں لانے کی جتن کر رہی تھی۔ سکندر بھائی کو بار بار پکار رہی ہیں امو جان، کبھی آپ کو اور زین کو بھی آوازیں دے رہی ہیں کہ سکندر کو واپس لے آؤ۔ ان کو پکارتے پکارتے ہی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ گھبرائی سی نویرہ شہریار خان کو بتا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ آمنہ کا بخار پہلے سے بھی تیز ہو گیا تھا۔ ماں کی حالت کو دیکھ کر اس کا خود کو مارنے کو جی چاہ رہا تھا۔ ماں کو 12 برسوں بعد اس کا بچھڑا بیٹا واپس ملا اور وہ اس سے پھر دور جانے والا تھا۔ ڈاکٹر آ کر جا چکا تھا۔ آمنہ اب ہوش میں تھی۔ ٹیمپریچر بھی کم تو ہو گیا تھا مگر وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ وہ کسی کے بھی بہلانے سے چپ نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ ابھی اپنے اس بھائی سے مل کر آیا تھا جس کی زندگی اس نے تباہ کی تھی۔ وہ اب اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جس کے دل کو زخم اس نے لگائے تھے۔ مگر کیا وہ اکیلا مجرم ہے سکندر اور امو جان کا؟ وہ بدکردار لڑکی بھی تو اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ کی مجرم ہے۔ اس کے اندر ایک جنون سا بھرنے لگا۔ وہ اس کے بھائی اور باپ کی اس حالت کی ذمہ دار وہ لڑکی بھی تو ہے۔ روتے ہوئی ماں کو دیکھتے یکدم ہی وہ جنونی سی انداز میں کمرے سے نکلا۔ وہ لاؤنج میں شہریار خان کے پاس جا رہا تھا۔ شہریار خان کچھ دیر قبل کمرے سے چلے گئے تھے، یوں جیسے آمنہ کا تڑپ تڑپ کر رونا ان سے دیکھا نہ جا رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد سے وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہاشم بھی گھر میں ہی موجود تھا مگر اس کی اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ وہ کمرے میں تھا۔ ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ ہاشم نے اس سے کافی منگوائی تھی اور گولی بھی۔ وہ نیند کی گولی کھا کر سو گیا ہے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے فی الحال ہاشم کا بالکل بھی خیال نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں لباس تبدیل کرنے گئی تو اس نے ہاشم کو گہری نیند سوتے پایا۔ اس وقت اسے لیزا اور سکندر کا بھی خیال نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ در حقیقت اسے اس وقت کوئی بھی یاد نہیں تھا سوائے اپنے پاپا کے۔ وہ مسلسل اپنے پاپا کو سوچ رہی تھی۔ پاپا اس سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ کیا کرے؟ آخر وہ کیا کرے؟ اس نے بے چین ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ پاپا کو سب کچھ پتا تھا، انہیں سب کچھ شروع سے ہی پتا تھا۔ وہ ماضی کی ہر بات جانتے تھے۔ اس کے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ نہیں، پاپا اسے چھوڑیں گے تھوڑا ہی؟ وہ تو بس یوں ہی خفا ہو گئے ہیں۔ ماں باپ وقتی طور پر خفا ہو جائیں مگر اولاد کو چھوڑا تھوڑی کرتے ہیں۔ اور پاپا اسے، اپنی مریم کو، مریم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس سے معافی مانگے گی، پاپا کے پاؤں پکڑ لے گی، وہ انہیں منا لے گی، وہ ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے گی۔ جس وقت اس سے وہ تمام غلطیاں ہوئیں وہ بہت چھوٹی تھی۔ پھر اس وقت پاپا اس سے بہت دور ایک دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ اسے صحیح اور غلط سمجھانے والا
کوئی نہیں تھا۔ پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے وہ لیزا سے بھی معافی مانگ لے گی۔ پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے اب کی بار وہ خود کو واقعی تبدیل کر لے گی۔ وہ پوری وفاداری سے ہاشم کی ہو جائے گی اور اب بہت جلد ماں بننے کی کوشش کرے گی۔ پاپا جب اپنے نواسے یا نواسی کو گود میں لیں گے تو ان کا دل خود بخود ہی اس کے لیے بھی گداز ہو جائے گا۔ بس اب اسے جلد سے جلد ماں ہی بن جانا چاہیے تاکہ پاپا کا دل اس کے لیے پھر سے نرم ہو جائے، اور ہاشم کے دل میں بھی اگر آج کی باتوں سے کچھ بدگمانیاں آئی ہیں تو اسے اپنے بچے کی ماں بنتا دیکھ کر وہ اس طرح اس کا دیوانہ رہے جیسے ابھی ہے۔ وہ سب ٹھیک کر لے گی، وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی۔ دوسرے رشتے تانے نشتے دیتے ہیں مگر باپ تھوڑا ہی ایسا کرتے ہیں۔ پاپا اگر سب جانتے بھی ہیں تو کیا ہوا، وہ پھر سے کبھی وہ سب نہیں دہرائیں گے۔ وہ اسے ان کے گھر گرہستی سنبھالتا دیکھیں گے، اسے اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے دیکھیں گے تو ساری ناراضگی اور کدورت دل سے مٹا دیں گے۔ بیگم صاحبہ، آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں، ان کے ملازم نے اسے آ کر اطلاع دی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی، کون ہے؟ تم نے نام نہیں پوچھا؟ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے، اس وقت کون آیا ہوگا؟ زین شہریار نام بتایا ہے۔ زین شہریار؟ وہ بری طرح چونکی۔ اگر آج وہ سکندر شہریار سے لیزا کے ہونے والے شوہر کے حیثیت میں نہ ملی ہوتی تو اس وقت اسے سوچنا پڑتا کہ کون زین شہریار، مگر اب اسے معلوم تھا کہ یہ کون تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ ملازم سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں آیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ بہرحال اسے زین سے کسی بھی طرح کا کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی ہچکچاہٹ یا جھجک محسوس کیے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا جیسے اس کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ 12 سال بعد سامنا ہو رہا تھا۔ تب وہ 19 سال کا کم عمر لڑکا تھا، اب 31 سال کا مرد۔ کیسے ہو زین؟ اندر آنے کے بعد اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ بیٹھو۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ زین اسے خونی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارے پاپا کے گھر پر آج جو تماشا ہوا وہ تم نے کیوں کیا؟ ایک بار سکندر کی زندگی اجاڑ دی تھی، کیا وہ کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ وہ تنفر سے بولا۔ میں نے کسی کی زندگی نہیں اجاڑی۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ 12 سال پہلے میرے ساتھ کیا تھا میں نے وہ سب کے سامنے بیان کیا ہے۔ وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بولی تھی۔ بکواس بند کرو مریم، کم از کم میرے سامنے اب پارسائی کا ڈھونگ مت کرو۔ میں تمہاری ساری سچائی جانتا ہوں۔ شرم آتی ہے مجھے خود پر کہ تم جیسی لڑکی سے میں نے محبت کی تھی اور اس محبت کو اب تک دل سے لگائے بیٹھا تھا۔ سکندر ٹھیک کہتا تھا، تم طوائفوں سے بھی بدتر ہو۔ اس کا بھی شاید کوئی کردار ہوتا ہوگا، تمہارا تو کوئی کردار۔ شٹ اپ زین، جسٹ شٹ اپ۔ میرے ہی گھر پر کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ سخت لہجے میں اس نے زین کی بات کاٹی۔ میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ میں وہ احمق ہوں جسے تم نے محبت کا نام لے لے کر خوب بے وقوف بنایا، جس نے تمہاری محبت میں پاگل ہو کر اپنے سگے بھائی سے قطع تعلق کر لیا، جو وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی آج تک تمہیں یاد کیا کرتا ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑو، نہ ہی میں نے تم سے یہ فرمائش کی تھی کہ میری محبت کو دل سے لگائے رکھو۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر بول رہی تھی۔ احمق تو تم آج بھی ہی ہو، میں تمہاری ساری سچائی جانتا ہوں۔ تمہیں کیا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا تم اتنی بے شرم ہو کہ زین شہریار، تم میرے لیے نہ تو کل اہم تھے کہ میں تمہیں سوچتی، نہ ہی مجھے آج اس بات سے کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ وہ بے خوفی سے اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے ام مریم۔ جو لڑکی اپنی ماں کا گھر اجاڑ سکتی ہے، اپنے ستیلے باپ کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر ناجائز تعلقات قائم کر سکتی ہے، اس کا بچہ اپنی کوکھ میں پال سکتی ہے، اپنے باپ سے ساری عمر جھوٹ بول سکتی ہے، اپنی بہن کی خوشیوں کو اجاڑ سکتی ہے، اسے زین شہریار کو دھوکہ دینے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔
اسے زین سے منگنی کرنے کے بعد اس کے بڑے بھائی کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ اور بہن کی خوشیوں کو اجاڑ سکتی ہے، اس کے لیے کسی کی بھی زندگی تباہ کرنا معمولی بات ہونا چاہیے۔ وہ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتا بہت تلخی سے بول رہا تھا۔ ایک دم ہی اس نے دیکھا کہ زین ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف کسی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی اس طرف پشت تھی۔ وہ بے اعتبار جلدی سے مڑی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہاشم کھڑا تھا۔ ہاشم، لیکن یہ تو سلیپنگ پلز لے کر سو چکا تھا۔ وہ خود کمرے میں دیکھ کر آئی تھی کہ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سلیپنگ پلز لینے کے بعد تو وہ اگلی صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہاشم، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنا کیا ہوتا ہے یہ اسے زندگی میں پہلی بار اس لمحے میں سمجھ آیا تھا۔ ہاشم، سکندر کا چھوٹا بھائی ہے یہ زین۔ پاپا نے اس کے ساتھ میری منگنی کروائی تھی جب میں امریکہ میں گریجویشن کر رہی تھی، اس نے تھوک نکلتے ہوئے جلدی سے کہا۔ بھوکلاہٹ میں اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اور کیا بولے۔ زین اور ہاشم ایک دوسرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ہاشم کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی جیسا روایتی جملہ نہیں بولوں گا ہاشم صاحب، کیونکہ مجھے آپ سے مل کر ہمدردی ہو رہی ہے، آپ پر ترس آ رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کی محبت میں بے وقوف بن کر اس سے صرف منگنی ہی کی تھی، آپ نے تو بے وقوفی کی حد کرتے ہوئے اسے اپنی بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو کیا کہوں، اعلیٰ ظرف، آپ نے تو ایک بدکردار عورت کو گھر میں بسا لیا۔ بہرحال میں یہاں صرف یہ وارننگ دینے آیا ہوں کہ اب کی بار میرے بھائی کی خوشیوں کی راہ میں اگر یہ آئی، اس نے سکندر اور لیزا کی شادی کو رکوانے کی کوشش کی، تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں اسے سکندر کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ زین نے اسے نفرت اور حقارت سے دیکھ کر کہا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ واپس گھوما اور بہت تیز قدموں سے ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ اس نے بوکھلا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم، یہ بکواس کر رہا ہے، میں نے اسے منگنی توڑ دی تھی۔ اس بات کی جلن اور غصہ نکالنے کو یہ یہاں آیا تھا تاکہ تمہارا دل مجھ سے خراب کر دے۔ وہ تیزی سے ہاشم کے پاس آئی۔ اس نے ہاشم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کوشش کر کے مسکرائی، ہر بازی الٹ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہاشم نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹا دیا، بڑی سختی کے ساتھ، اور بغیر کچھ بھی کہے ڈرائنگ روم سے جانے لگا۔ ہاشم، میری بات سنو، تم اس انجان آدمی کا جس سے تم زندگی میں پہلی بار ملے ہو اعتبار کرو گے اور میرا نہیں؟ زین مجھ سے جل رہا ہے ہاشم، اور میری خوشگوار شادی شدہ زندگی کو دیکھ کر وہ جیلس ہو گیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ہاشم کے پیچھے ڈرائنگ روم سے نکلی۔ ہاشم نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی سخت اور سرد نگاہیں اسے یہ وارننگ دے رہی تھیں، خبردار، میرے پیچھے مزید ایک قدم بھی مت آنا۔ وہ ٹھٹک کر رک کر اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ ہاشم تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر اور تیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ پہلے اس کے پاپا اور اب ہاشم، ایک ہی دن میں یہ کیا ہو گیا؟ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو بند گلی میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے مات ہو جانے کا خوف لاحق ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے سب کچھ ہار جانے کا اندیشہ درپیش تھا۔ وہ مریم کے گھر سے نکل گیا، فوراً ہی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اس نے ایک جنونی سی کیفیت میں آنن فانن مریم کے گھر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سکندر سب کچھ چھوڑ کر واپس جا رہا ہے، اس کی ماں اسے جاتا دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے، اور جو اس آج کے سارے واقعے اور ہنگامے کی وجہ ہے وہ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ اسے سکندر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، مگر اس سے پہلے مریم سے حساب صاف کرنا ہے۔ اسے یہ دھمکی دینی ہے کہ اب وہ سکندر کی زندگی میں آئی اور اس کی خوشیوں کے راستے میں آئی تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اس وقت شہریار خان سے مریم کے شوہر کے گھر کا پتہ معلوم کیا تھا۔ وہ مریم کے شوہر کو سرسری سے جانتے تھے۔ گھر کا پتہ ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی پتہ معلوم کر کے دے سکتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں پھیلا جنون دیکھ کر
وہ چاہتے تھے کہ وہ مریم سے نہ ملے۔ چھوڑو مریم کو اس کے حال پر زین، اب اس کے پاس جانے اور کچھ کہنے سننے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں اس سے کہہ رہے تھے، پاپا میں اسے چھوڑ دیتا، معاف بھی کر دیتا اگر بات صرف میری ذات کی ہوتی، مگر وہ سکندر کا بہت قرض ہے مجھ پر، امو جان کا بھی قرض ہے، مجھے یہ قرض چکانے ہیں۔ ایک بار تو مریم کے پاس جانا ہی ہوگا۔ کیا وہ اپنے بھائی کی زندگی کی بربادی کا، اپنی ماں کی موجودہ حالت کا، اپنے گھر کے بکھرے شیرازے کا، اپنے گھر سے روٹھی خوشیوں کا مجرم ہے؟ کسی ایک بھی چیز کا اس بد کردار لڑکی سے حساب نہیں لے گا کیا وہ؟ اس کا اٹل اور دو ٹوک انداز دیکھ کر شہریار خان نے اپنے کسی کاروباری دوست سے ہاشم اسد کا پتہ لے کر اسے دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پوچھ تک آئے تھے اور اسے یہ سمجھانے لگے کہ وہ جنون میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ آپ فکر نہ کریں پاپا، زندگی میں پہلی بار درست کام کرنے جا رہا ہوں۔ میں وہ کر رہا ہوں جو آپ کے بیٹے اور سکندر کے بھائی کو کرنا چاہیے۔ اس نے ان سے سنجیدگی سے کہا اور گھر سے نکل گیا۔ اب جب کہ وہ مریم سے مل کر آیا تھا، اسے بے عزت بھی کر دیا تھا اور دھمکا بھی چکا تھا، تب اس کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ اس کے گھر جا کر اسے سامنے دیکھ کر اس کے اندر مریم کے لیے نفرتیں ہی نفرتیں تھیں۔ وہ اسے خونی نگاہوں سے دیکھتا رہا، جیسے بس نہ چل رہا ہو وہ اسے جان سے مار ڈالے، مگر اب اس نے گاڑی ایک سڑک کے کنارے پر روک دی۔ 12 سال پہلے اس نے اس لڑکی سے والہانہ محبت کی تھی۔ پچھلے 12 سالوں سے وہ اس کی محبت دل کے نہا خانوں میں چھپائے بیٹھا تھا، مگر اس سے مل کر ابھی ابھی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ مریم نے اس سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی محبت نہیں کی تھی۔ اسے دھوکہ دینے پر ذرا بھی وہ شرمسار نہیں تھی۔ اپنی محبت کی اس تذلیل اور رسوائی پر اس کا رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس کے سچے اور کھرے جذبوں کا اس لڑکی نے کس بے رحمی سے مذاق اڑایا تھا۔ مریم اس کی محبت کیا، اس کی نفرت کے بھی لائق نہیں تھی۔ وہ اس کی اتنی انمول چاہتوں اور محبتیں پانے کی مستحق تھی ہی نہیں۔ اس کے دل کے کہیں بہت اندر ایک درد پھیل رہا تھا، محبت کی رسوائی، محبت کی توہین، محبت کے جھوٹا ہونے پر اور محبت کے آج بھی دل میں موجود ہونے پر۔ ہاں، یہ سچ تھا، وہ اس بدکردار اور جھوٹی لڑکی سے آج بھی محبت کرتا تھا۔ اس محبت پر وہ خود سے بھی شرمسار تھا، مگر شکر تھا وہ اسے دل سے نکال نہیں سکا، مگر مجبور تھا وہ اسے دل سے نکال نہ سکا تھا۔ وہ اب باقی ساری عمر مریم سے نفرت کرے گا، ایسی نفرت جس کے اندر درد، ذلت، نارسائی اور کرب شامل ہوگا۔ مریم نے محبت کا نام لے کر اس کے ساتھ کھیل کھیلا، حقیقت میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ جب محبت اتنی سچی تھی تو دل سے کیوں کر نکل سکتی تھی؟ اسے اپنے اور مریم کے لاس اینجلس میں گزارے وقت کے مختلف مناظر یاد آ رہے تھے۔ اس کی وہ محبت، وہ ساتھ، وہ باتیں، کیا سب کچھ جھوٹ تھا؟ کیا مریم نے تب کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے محبت نہیں کی تھی؟ اس سچائی کو تسلیم کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تو آج بھی اتنا ہی بے وقوف اور احمق تھا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنے دل سے اس لڑکی کی محبت نکال کر پھینک نہیں پا رہا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے، مریم کے سامنے چیخ چیخ کر نفرت کا اظہار کر آیا تھا، مگر دل کے اندر سے اسے کبھی بھی نکال نہیں سکتا تھا۔ اسے گاڑی اسی طرح سڑک کے کنارے روکے کافی دیر گزر گئی تھی۔ نہ جانے کس چیز کی آواز سے وہ چونکا، شاید کوئی گاڑی اس کی گاڑی کے پاس سے گزری تھی۔ وہ ایک دم ہی چونک کر سیدھا ہوا۔ اسے سکندر کا اور اپنی ماں کا خیال آیا۔ آج کی رات محبت کا سوگ منانے کی رات نہیں تھی، آج کی رات تو بہت اہم تھی۔ آج رات بھر میں اسے سب کچھ ٹھیک کر دینا تھا تاکہ کل صبح سکندر واپس نہ جا سکے۔ سکندر ان سب میں سے کسی کے بھی روکنے سے نہیں رک رہا تھا، مگر وہ لیزا کے روکنے سے تو رکے گا نا۔ گھر سے نکلتے ہوئے وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ پہلے مریم کے گھر جائے گا اور پھر لیزا سے ملے گا۔ اس نے وقت کی پرواہ نہیں کی، اس نے گاڑی خالد محمود کے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ہر سو خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں اسی طرح، اسی انداز میں گم سم بیٹھی تھی،
محمود خالد اور مریم کے جانے کے بعد سے اس نے اپنے بیٹھنے کا انداز تک تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا جو سکندر اور اس کی امو جان کی آمد کے وقت پہن رکھا تھا۔ وہی میک اپ، وہی جیولری، زندگی میں یکدم ہی جیسے طوفان آیا تھا، جس طرح اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ اس نے سیم کی نفرت کے سوا باقی ہر بات کو بھلا دیا تھا۔ وہ شال پہنے خاموش نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک بار یہ یاد تھی کہ سیم اس سے نفرت کرتی ہے، باقی کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ سکندر بھی نہیں، اپنے پاپا بھی نہیں۔ سیم نے آج اپنے اور سکندر کے رشتے کے حوالے سے جو کچھ کہا، وہ اس پر بھی کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ جب ڈرائنگ روم میں سب کے سامنے سیم نے سکندر پر جو الزامات لگائے، تب وہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ وہ فوری طور پر اس صورتحال اور ان تمام باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ بس اتنا سمجھ میں آیا کہ سیم اور سکندر ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور ماضی میں جس بھی حوالے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے، آج ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اس وقت صورتحال ایک عدم ہی عجیب و غریب ہو گئی اور ہنگامی اور حساسی سی بھی کہ وہ نہ تو کچھ سمجھ پائی، نہ کچھ سوچ پائی اور نہ کچھ بول پائی۔ مگر جب وہ شاید اس صورتحال کو سوچ اور سمجھ رہی تھی، سکندر سے فون پر بات کر پاتی، تب سیم اس کے پاس اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ سیم کو کوئی بھی غلط فہمی تھی کہ سکندر ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ اس سے ناراضگی سے آہستہ سے سکندر کی حمایت میں بولی تو اس نے روتے ہوئے مزید سکندر کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک سیم کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھ رہی تھی، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی سکندر کو غلط نہیں سمجھا۔ وہ سکندر پر سنگین قسم کے الزامات لگا رہی تھی۔ یقیناً سیم کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ سیم کو سمجھانا چاہتی تھی کہ سکندر بہت اچھا اور باکردار انسان ہے۔ وہ سیم کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سیم اس سارے واقعے کو دوبارہ سوچ رہی تھی اس انداز میں کہ وہ کوئی سنگین نوعیت کی غلط فہمی تھی سکندر کے متعلق اسے، مگر اس سے پہلے کہ وہ سکندر کی حمایت میں سیم سے مزید کچھ کہہ پاتی، محمود خالد وہاں آ گئے۔ وہاں آ کر جو کچھ انہوں نے کہا اور اس کے جواب میں جو کچھ سیم نے کہا، اس نے اس کے حواس مختل کر دیے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ بس اب ساری زندگی دوسرے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنا سمجھتے تھا، جس میں آپ اپنا ہر رشتہ دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ جب دنیا کا کوئی ایک فرد بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، تب یہ ایک رشتہ میرے پاس موجود ہوگا۔ ایک دم اچانک ہی آپ کو اس رشتے کے بارے میں پتہ چلے کہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا، وہ بے تحاشا محبتیں دراصل بے حساب نفرتیں تھیں، اور یہ بتائے بھی کون؟ خود وہ رشتہ آپ کو، وہی شخص جو اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا تو پھر وہ شخص اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ناممکن محسوس کرتا ہے۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں سیم کی نفرتوں کو سوچنے کے سوا اس نے کوئی اور بات نہیں سوچی تھی۔ وہ کسی ننھی سی بچی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ وہ اعتبار، بھروسہ، یقین سب کچھ کھو رہی تھی، خود پر، دنیا پر، لوگوں پر، رشتوں پر، محبتوں پر۔ مگر سیم کی محبت جھوٹ ہو سکتی ہے تو پھر دنیا کی ہر محبت، ہر رشتہ جھوٹا ہو سکتا ہے، پھر تو یہ دنیا ہی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ کلثوم بیٹا اب تک اسی طرح بیٹھی ہو؟ اس نے محمود خالد کی آواز سنی۔ وہ کمرے میں کب داخل ہوئے اسے پتہ نہیں چلا۔ اس نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ جیسے اس کے دل کی حالت سمجھ رہے تھے۔ فرش پر بکھرے کانچ سے بجتے ہوئے اس کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ پاپا، سیم مجھ سے نفرت کس طرح کر سکتی ہے؟ اس نے کسی ننھے بچے کی طرح ضدی لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کلثوم۔ بدی کے جس راستے پر وہ چل پڑی ہے، اس پر اسے ہر غلط صحیح نظر آنے لگا ہے۔ وہ صحیح اور غلط، نیکی اور بدی میں تمیز بھول بیٹھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سیدھے راستے پر پلٹ آئے۔ اس نے بہت سے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، بہت سی زندگیاں برباد کی ہیں۔ میں بہت ڈرتا ہوں کہیں اللہ اس کی گرفت نہ کر لے، وہ فوراً ہدیہ کرے، وہ سیدھے راستے پر پلٹ آئے۔ تم بھی بہن کے لیے یہی دعا مانگو کلثوم، کسی گرفت، کسی پکڑ سے پہلے وہ اپنے سیدھے راستے پر آ جائے۔ اگر اسے کوئی دکھ پہنچا تو میں کیسے سہ پاؤں گا؟
बोलते हुए उनकी आवाज़ रुंध गई। वो अपने पापा की आंखों में देख रही थी जो आंसुओं से लबालब भरी थी। पापा, आप सब कुछ जानते थे, आपने मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ बताया क्यों नहीं? मैं हमेशा आप ही को बुरा समझती रही, आपको गलत समझती रही। बाप को निगाहों के सामने देखकर इसे बार बार याद आया कि अगर सैम बहुत से लोगों की मुजिम है तो वो भी तो इस बाप की मुजिम है। वो पिछले 5 सालों से महज अपने बाप को सजा देने के लिए, अजियत देने के लिए इनसे मिली तक नहीं थी। बेटा, तुम मुझसे जहनी और जज्बाती तौर पर बहुत दूर थी। तुम मरियम से करीब थी, थोड़ा दूर मैंने किया था और तुम्हें खुद से मुकम्मल तौर पर दूर मरियम ने कर दिया। तुम उस पर आंखें बंद करके एतबार करती थीं। तुम मुझसे इस हद तक मुतनफ़्फ़र थीं कि अगर मैं कभी तुम्हें सफाई बताने की कोशिश करता तो तुम मुझसे लड़ पड़ती। पिछले 5 सालों से तुमने महज फ़ोन की हद तक मुझसे राब्ता रखा। वो फ़ोन कॉल्स जो मैं करता था और तुम उन्हें बेजारी से रिसीव करती थीं। तुम मुख्तसर और उखड़ी उखड़ी बातें करती थीं मुझसे। तुम मुकम्मल तौर पर मरियम के ज़ेर असर थीं। तुम्हें मरियम के मुतालिक कुछ भी बताने से पहले मेरे लिए ज़रूरी था तुम्हारा एतबार पाना। तुम मुझ पर एतमाद और एतबार करती, तभी तो मेरी बातों का यकीन करती। बोलते हुए दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मगर मरियम ने तुम्हारा दिल और जहन मेरे ख़िलाफ़ इस हद तक कर रखा था कि बारहा मुझे खदशा महसूस होता था कि कहीं उसके कहने में आकर सिर्फ मुझे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए तुम किसी गलत आदमी से शादी ना कर लो। ज़रा सोचो कुलसूम, अगर तुम्हारे पाकिस्तान यहाँ मेरे पास आने से पहले मैं तुम्हें फ़ोन करके ये बताता कि आज जो बातें कही हैं, तो तब क्या तुम मेरा यकीन करती? तुम यही सोचती कि बहन की बातों के पीछे इन सब बातों के पीछे मेरी कोई साजिश है। मैं तुम दोनों बहनों को दूर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटी से मेरी क्यों दुश्मनी होगी भला? मगर मरियम का साजिशी दहन बहुत ख़तरनाक मंसूबा साज है। तुम्हें इसके ख़तरनाक अज़ाइम से बचाना चाहता था। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं थी, मगर तुम्हारे मुस्तक़बिल की बहुत फ़िक्र थी बेटा। मरियम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देने की हद से दुरेक ना करती और तुम उसे अपना सबसे सच्चा और अजीज़ जान रिश्ता समझकर, बहन समझते हुए मुकम्मल तौर पर उसके ज़ेरे असर ख़ुद को तबाह कर लेती। उसने जैसे कोई इसम पढ़कर फूंक रखा था तुम पर। वो कहती दिन है तो तुम कहती दिन, वो कहती रात है तो तुम कहती रात। ऐसे में मैं कोई डायरेक्ट काम करता या साफ साफ बात तुमसे कहता तो कुलसूम, बाप की बात हरफ बहरफ सच थी। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर आज सैम ने खुद अपने मुंह से इससे नफ़रत का इजहार और इसकी ज़िंदगी की तबाही की ख्वाहिश का एतराफ़ ना किया होता तो इसके पापा ने किया। वो दुनिया के दूसरे किसी भी और फर्द के कहने पर उसकी खुद से नफ़रत का यकीन ना करती। मुझे माफ़ कर दें पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। बेइख्तियार इसके लबों से निकला। पिछले 5 सालों ही से तो नहीं, इससे पहले जब वो लंदन में साथ रहते थे तब भी उसने हमेशा हर वो काम किया जिससे बाप ने इसे मना किया था। कुछ और तो क्या, अपना नाम तक वो उम्मे कुलसूम नहीं, लीज़ा महमूद कहलाती थी। इसने बाप के दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। महमूद खालिद ने इसका सर अपने कंधे से लगा लिया। तुम्हें नहीं मेरी जान, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर मुझे बुरा समझती थी तो तुम्हारे बचपन में मैंने खुद को तुम्हारे सामने बहुत बुरा और गैर जिम्मेदार बाप के तौर पर ही पेश किया था। मैं तुम्हें वो तवज्जो और प्यार कभी नहीं दे सका था जो मैंने मरियम को दिया था। तुम मुझसे यूं ही दूर नहीं हो गई थी। मैंने भी तुम्हारी परवाह नहीं की थी। एक बेटी को आंखों का तारा बनाकर मैं दूसरी को भूल बैठा था। वो बाप के कंधे पर सर रखकर बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। इसे पता था इसके बाप की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने चौंक कर इसका सर अपने कंधे पर से उठाया। बाहर जैन आया हुआ है, तुमसे मिलना चाहता है। जैन? इसने हैरत से उन्हें देखा। जैन इनके घर इतनी रात गए? काफ़ी देर हो गई है उसे आए हुए। काफ़ी देर मेरी उसके साथ गुफ्तगू होती रही है। बहुत कुछ वाज़े हो चुका है उन बातों से। बहुत सी उलझी गुत्थियाँ सुलझ गई हैं। अब वो तुम्हें बुला रहा है। वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। जाकर इससे मिल लो।
میں نے بہت کہا کہ وہ آ کر اندر بیٹھ جائے، مگر وہ کہہ رہا ہے اسے لان میں ہی بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً صوفے پر سے اٹھی۔ کلثوم، اسے خالد محمود نے پیچھے سے پکارا۔ وہ مڑی۔ جو فیصلہ بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ کون سا فیصلہ پاپا؟ اپنے اور سکندر کے مستقبل کا۔ وہ گزری شام اور اس رات کو سکندر کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی اس کا دھیان نہیں آیا، لیکن اس کا خیال نہ آنے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا کہ وہ اور سکندر دور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت اور رشتوں پر اس کا ذہن متزلزل ہوا تھا، مگر سکندر کی محبت اس کے دل میں اسی آب و تاب سے موجود تھی۔ پاپا، میرا مستقبل کل بھی سکندر کے ساتھ وابستہ تھا، آج بھی اس کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اس نے باپ کے لبوں پر طمانینت اور سرشاری سی بھری مسکراہٹ آتے دیکھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی کمرے سے نکل گئی۔ لان میں فقط ایک بلب جل رہا تھا۔ اس نے اسے ذہن فوری طور پر اندھیرے میں نظر نہ آ سکا۔ جب وہ اس مدھم روشنی سے اس کی آنکھیں مانوس ہوئیں تو اسے ذہن سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ بھی سیڑھیاں فرسٹ فلور پر جاتی تھیں۔ یہیں آ جائیے لیزا، وہ اس سے مدھم آواز میں بولا۔ وہ آہستگی سے چلتی اس اسٹیپ پر زین سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ زین اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے اپنے بھائی اور دوست والی محبت اور نرمی جھلک رہی تھی۔ جو الزامات مریم آج دوپہر سکندر پر لگا کر گئی تھی، میں نے ان سب کے جھوٹا ہونے کا یقین کر لیا ہے۔ میں تمہیں بھی تفصیل سے وہ سارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن کیوں زین؟ تاکہ تمہیں سکندر کا اعتبار آ سکے، تاکہ تم اسے چھوڑنے کی بات سوچو بھی نہیں۔ وہ اس کی حیرت کے جواب میں سنجیدگی سے بولا، مگر میں سکندر کو چھوڑ کب رہی ہوں؟ وہ تعجب سے انداز میں بولی، چھوڑ نہیں رہی ہو مگر تم اس کے پاس بھی تو نہیں گئی لیزا۔ تم اس کے پاس گئی نہ اسے فون کیا۔ تم نے کسی بھی طرح اسے یہ یقین نہیں دلایا کہ تم مریم کا نہیں اس کا اعتبار کرتی ہو۔ زین کے لفظوں نے اسے یکلخت ہی سکندر کے لیے شرمندہ کر دیا۔ سکندر کہاں تھا؟ وہ ٹھیک تو تھا۔ آج دوپہر کے بعد سے اب اس وقت پہلی مرتبہ اس نے مکمل توجہ کے ساتھ سکندر کو سوچا۔ زین بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو اس سے بہت محبت کرتی تھیں، پھر تم ہم جیسی کیسے ہو گئیں؟ سکندر سے محبت کی تھی تو اس کا اعتبار بھی تو کرنا چاہیے تھا نا لیزا۔ ہم سب نے اس کے ساتھ کیا وہ غلط تھا، تم تو مت کرو۔ زین کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ مجھے سکندر کا اعتبار ہے زین، میں اس کا اعتبار کیوں نہیں کروں گی؟ بولتے ہوئے اسے سکندر پر بہت زور سے یاد آیا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ خیریت سے تو تھا نا؟ اسے سکندر کی محرومیاں، اس کے دکھ، اس کے خوف سب یاد آ گئے۔ وہ اس کا ساتھ قبول کرتے ہوئے کس قدر اکیلا تھا۔ اس کی محبت چھن جانے کا کیسا ایک انجانا سا خوف اسے اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا تھا۔ وہ دکھوں کو خود میں سموئے اپنا داغ دل لیے کسی قدر تنہا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ کتنے بھیانک کھیل کھیلے تھے۔ وہ رشتوں اور محبتوں سے کس قدر خوف زدہ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے کس طرح ڈر کر چپ ہو جایا کرتا تھا، جیسے اسے زندگی سے یہ خوف ہو کہ زندگی کو اس کا ہنسنا گوارا نہ ہوگا، زندگی ابھی آ کر اس کی مسکان چھین لے گی۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے سکندر شہریار کہ تم رشتے بناتے ہوئے ڈرتے ہو؟ اس کے کانوں میں اپنی آواز غصے سے گونجی۔ ہاں ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، رشتے نبھانے کی اہلیت گنوا چکا ہوں۔ اس کے کانوں میں سکندر کی دکھ بھری آواز آئی۔ کیوں خود کو کانٹوں پر گھسیٹ رہی ہو؟ تمہیں میرے ساتھ میں کانٹوں بھرے راستے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس کی ضد سے ہار مانتا اس سے کہہ رہا تھا، مجھے تھوڑا وقت دینا لیزا، میں برسوں سے اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو چلا ہوں۔ میں تمہاری پسند کے مطابق خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم مجھ سے مایوس مت ہو جانا، مجھے تھوڑی رعایت، تھوڑی گنجائش دیتی رہنا۔ پھر سکندر نے بڑے دکھ کے ساتھ اس سے التجا کی تھی، پلیز مجھے کبھی مت چھوڑنا، مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا، بکھرے رشتوں نے، سگے رشتوں نے، زندگی نے صرف نفرتیں دی ہیں۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اگر تم مجھ سے دور ہو گئیں تو میں زندہ کس طرح رہ پاؤں گا؟ سکندر کا دکھ بھرا لہجہ اس وقت اسے رلا رہا تھا۔ زین اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھا۔
وہ اسے اتنے سال گزرنے کے واقعات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی باتیں مکمل توجہ سے سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے تو سکندر کے خوف، خدشے، اندیشے اور اس کے حواس اپنے وعدے یاد آنے لگے تھے۔ دوپہر سے اب تک اسے سکندر کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ نہیں جانتی سکندر رشتوں کا ترسا ہوا ہے؟ اس کے بہت اعتبار دلانے پر وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ رہا تھا۔ آج سیم کو اس کی بہن کے روپ میں دیکھ کر، اس کی الزام تراشیاں سننے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ کیا وہ منتظر نہیں رہا ہوگا اس کا کہ وہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہے، سکندر، سیم سمیت دنیا کا کوئی بھی فرد تمہارے متعلق کچھ بھی کہے، مجھے اس کا نہیں، صرف اور صرف تمہارا اعتبار ہے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ کل دوپہر سے اب تک اسے سکندر کے کسی دکھ کا خیال نہیں آیا، اب آ رہا تھا۔ وہ سکندر کی زندگی کے ناختم ہونے والے دکھوں کو سوچ رہی تھی۔ آخر زندگی کو اس پر رحم کیوں نہیں آتا؟ عمر بھر کی تنہائیاں اور دکھوں کے بعد اسے اس کی محبت ملی۔ وہ ابھی پل بھر کے لیے ہی خوش ہوا تھا کہ زندگی نے یہ بدصورت سچائی اس کے سامنے لا کھڑی کر دی کہ لیزا اس مریم کی بہن ہے جو اس کی زندگی کی تباہی کی ذمہ دار ہے۔ اسے زندگی میں پہلی بار سیم کی بہن ہونے پر شرم آئی، ندامت ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا ہے میرے اندر کہ کچھ ہو جائے گا۔ جب تک تمہیں سمجھا رہا ہوں تب خود بھی سمجھاتا ہوں خود کو بھی کہ تم میرے لیے نہیں ہو، مگر اب تمہارے لیے میرا دل ضدی بچے کا سا ہو رہا ہے۔ اب مجھے اپنی زندگی میں لیزا محمود چاہیے، اس شخص کو جس نے اسے بے حساب چاہا تھا، بے حساب محبت کی تھی اس سے۔ پھر ایسا کیوں کر ہوا کہ وہ اس کے غم پر رونا پڑی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ذہن اسے خود میں کھویا اور آنسو بہاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنوز اسے اپنے سکندر اور سیم کا ماضی بتا رہا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کچھ بھی نہ بتائے، کچھ بھی نہ جانے بغیر بھی اسے سکندر پر اعتبار ہے۔ پتہ ہے لیزا، آج میری انکل کے ساتھ بہت دیر تک باتیں ہوئی ہیں۔ میں آیا تو اس لیے تھا کہ انہیں اور تمہیں مریم کی سچائی بتا سکوں، تم دونوں پر سکندر کی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ مگر انکل نے یہ انکشاف کیا اور مجھے حیران کر دیا کہ وہ مریم کی تمام بدصورت سچائی سے آگاہ ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات سنانے کے ساتھ زین نے یہ بھی بتایا کہ 12 سال اس نے سیم کی باتوں پر اندھا اعتبار اس لیے کر لیا تھا کہ سکندر کے خلاف غبار تو اس کے دل میں برسوں سے پہلے سے جمع تھا۔ وہ اسے اپنے معمولی اور ذہین بھائی سے حسد اور نفرت کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی جب اس کی زندگی میں سیم نہیں آئی تھی۔ بولتے بولتے وہ رک گیا۔ وہ دکھ بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ انکل نے مجھ سے تمہارے اور مریم کے بارے میں بہت سی باتیں شیئر کی ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد تمہارے بارے میں بہت سوچا لیزا۔ وہ زین کی طرف دیکھ ضرور رہی تھی مگر اس کا ذہن سکندر میں الجھا ہوا تھا۔ تم میں اور مجھ میں بہت بڑی عجیب اور حیرت انگیز مماثلت ہے لیزا۔ تمہاری 1 سال بڑی بہن جو زندگی کے ہر میدان میں تم سے آگے تھی، ہائی اچیور تھی، اور میرا 1 سال بڑا بھائی جس سے میں ہر لحاظ سے پیچھے تھا۔ ہم دونوں ہی نے اپنے اپنے بھائی اور بہن کو اس برتری کو بڑے عجیب اور ایب نارمل انداز میں لیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے حسد اور مقابلہ شروع کر دیا، جسے جیت نہ پایا تو اس سے نفرت دل میں لیے بیٹھا رہا، اور تم نے اپنی بہن کو خود سے اور قریب اور عظیم تسلیم کر لیا کہ زندگی بھر خود کو وہ تم سے جو کہتی تم آنکھیں بند کر کے اس کا اعتبار کرتی رہیں۔ وہ تمہیں تباہی کے دہانے تک لے جانا چاہتی تھی اور تم آنکھیں بند کر کے اسے برتر مان کر اس کے پیچھے چل پڑی تھیں۔ زین کی باتوں میں کچھ ایسی سچائی تھی کہ وہ اس کے لفظ توجہ سے سننے پر مجبور ہو گئی۔ وہ سیم کو خود سے برتر، خود سے بہتر اور اعلیٰ مان کر اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ یہ کوئی اسے پہلی بار بتا رہا تھا۔